حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 گھروں سے نفرت فرماتا ہے اور ان سے اپنا رزق چھین لیتے ہیں۔ سوچیں وہ گھر کون سے ہیں جنہیں اللہ ناراضگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان گھروں پر نازل ہوتا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی بھی ایسا عمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے؟ آئیں ان نشانیوں کو جانتے ہیں۔ وہ 3 بدقسمت گھر یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں بیٹی کو ایک عظیم نعمت اور رحمت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں بیٹی کی عظمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں بہت سی تعلیمات موجود ہیں۔ بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعامات سمجھا جاتا ہے اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ میں ہمیں بیٹیوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا بے شمار نمونہ ملتا ہے۔ بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرتا ہے وہ گھر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت کا مستحق بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہیں اور بیٹے آزمائش ہیں۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ بیٹی کی ولادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایت ہے اور اس پر رنجیدہ ہونے یا بیٹے کو زیادہ اہمیت دینے کا کوئی جواز نہیں۔ اسلام نے لڑکیوں کو ہر وہ حق عطا کیا جو ان کے تحفظ، عزت اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ محبت اور شفقت کا بے حد اعلیٰ مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے، فرماتے فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آیا اور ان کی شادی کر دی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے حقوق اور ان کی عزت و تکریم کی عظمت کو واضح کیا۔ بیٹیوں کی پرورش کرنا اور ان کا خیال رکھنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس گھر کو سخت ناپسند فرماتا ہے جہاں بیٹی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہو اور اس کے آنسو بہائے جاتے ہوں۔ جس گھر میں بیٹی کے آنسو بہائے جاتے ہیں اور اسے ذلیل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کو غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب بیٹی اپنے والدین کے گھر سے شادی کر کے رخصت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ گھر کی برکتیں اور رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کے مطابق جب بیٹی رخصت ہوتی ہے وہ باپ کے گھر کی رونق، اس کو ناز و نخر، باپ کی خدمت بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ بیٹی کی موجودگی والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں باعث برکت ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو رحمت قرار دے کر ان کی عزت اور مقام کو بلند کیا۔ بیٹیوں کی موجودگی گھر میں اللہ کی رحمتوں کا باعث ہوتے اور ان کا دل دکھانا یا ان کے حقوق پامال کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ آج کے دور میں بعض لوگ بیٹیوں کو بوجھ یا کم اہمیت سمجھتے ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کے مطابق جو لوگ بیٹی کی قدر نہیں کرتے وہ حقیقت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک عقل مند شخص نے کہا تھا نادان وہ ہے جو بیٹی نہ ہونے پر شکر ادا کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ بیٹیاں اسے عطا کرتے تو ان کو سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ بات واضح کرتے کہ بیٹی پالنا ایک عظیم ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جو اس کے اہل ہوں۔ بیٹی ایک نعمت ہے اور اسے عزت و احترام دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو لوگ بیٹیوں کی قدر کرتے ہیں ان کے گھر میں ہمیشہ اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے اور جو لوگ بیٹیوں کو ذلیل کرتے ہیں ان کے گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر سکون، برکت اور خوشیوں سے بھرپور ہو۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ گھروں میں محبت اور خوشیوں کا ماحول تبھی قائم رہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایسے کون سے گھر ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں؟
اللہ کے بنائے گئے قوانین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم ان اصولوں کے خلاف عمل کریں تو ہمارے گھروں سے رحمت اور برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان 3 بدبخت گھروں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ یہ بات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی تعلیمات میں واضح ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کہیں آپ کا گھر بھی ان میں شامل نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان 3 گھروں سے نفرت کرتا ہے، انہیں غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان گھروں میں سب سے پہلا گھر وہ ہے جہاں بیٹی جیسی رحمت کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ گھر جہاں مہمان کا استقبال ناگوارا سمجھا جاتا ہو۔ نمبر 3 وہ گھر جہاں شوہر اپنی بیوی کی انصاف نہیں کرتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں بیٹی کو ذلیل کیا جاتا ہے اور اس کے آنسو بہتے، اللہ تعالیٰ اس گھر سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور جس گھر میں اس کی عزت نہیں کی جاتی وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس 3 بیٹیاں اور وہ ان کی پرورش اچھی طرح کرے، ان کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آئے تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ بیٹی کی عزت اور محبت کے تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہے۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسرا گھر وہ جہاں مہمان کا آنا پسند نہیں کیا جاتا۔ اسلام میں مہمان نوازی کی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں 12 ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمانوں کے ساتھ استقبال فرمایا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے گھروں میں داخل ہونے والے مہمان کا اکرام کرتے ہیں۔ مہمان کی آمد برکت لاتی ہے اور مہمان کو ناپسند کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تیسرا وہ گھر ہے جہاں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اسلام میں بیوی کے حقوق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ بیوی کی عزت اور اس کے حقوق کی پاسداری کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ان 3 گھروں کے بارے میں جان کر ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی بیٹیوں، مہمانوں اور بیویوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو ان برائیوں سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے گھروں پر اس کی رحمتوں کا نزول ہو۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔